حیرت کی بات میں بتاؤں آپ کو، حیرت کی بات، میں بیٹھا بھی ہوں ایک محفل میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا رہا شاعر کافی دیر تک، ماحول ٹھنڈا رہا، نوٹ آ نہیں رہے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک پیر صاحب بھی تھے اس مجمع میں، شاعر نے جو ہے ڈائیورٹ کر لیا اپنے رخ کو، اور وہاں سے پیر صاحب کی شان میں اب اشعار پڑھنے لگا، او جوش، ماحول گرم ہو گیا، لوگوں کے نوٹ نکلنے لگ گئے اور اس پر برسانے لگ گئے۔ کس طرح کا مجمع بنایا گیا ہے میرے عزیزوں، اس حبیب رب العالمین کی شان میں نعت پڑھنے پر سناٹا ہے، جس کی تعریف میں قرآن رطب اللسان ہے، جس کی تعریف میں تمام کائنات کی اشیاء رطب اللسان ہیں، اس نبی رحمت کی تعریف میں تمہارے کانوں میں سناٹا ہے۔ اور ایک پیر کے متعلق جیسی ہی کہہ دیا گیا، جوش آ گیا۔ یہ شخصیت پرستی کا جو رواج شروع ہوا، اس سے بچا جائے، اس سے بچا جائے۔ میں اس کے سخت مخالف ہوں۔ بات ہو تو رسول رحمت کی بات ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو۔ میں نے کبھی یہ اپنے لیے پسند نہیں کیا کہ میرے شان میں یا میرے لیے کوئی بڑے القاب یا بڑے اشعار پڑھے جائیں، کبھی نہیں۔ اللہ گواہ ہے اس بات کا۔ ہماری خواہش صرف اتنی ہوتی ہے، ہمارا اپنا نام کس کی وجہ سے ہے؟ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم تو ایک مردہ لاش ہیں، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ شاعروں کو یہ چاہیے، نعت خاں بنو، نوٹ خاں نہ بنو۔ نعت خاں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی قبر بھی ہمیشہ خوشبوؤں سے مہکتی رہتی ہے۔ جو نعت رسول پڑھنے والا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس کی قبر جو ہے خوشبو سے بھر دی جاتی ہے۔ اور جس نے صرف دنیا کی طلب رکھی، پھر اس نے نعتوں کو ایک ذریعہ بنایا اور بیچتا رہا۔ آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ ایک شاعر کو، یہی میں نے کافی سال پہلے، 10 سال پہلے، 10-12 سال ہو گئے ہوں گے، بہت پیسے دے کر کے لوگ بلائے تھے، میں بھی تھا جلسے میں۔ نماز کا وقت ہوا، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ پان کھاتے ہوئے باہر بھاگ گئے، نماز نہیں پڑھی۔ پھر صبح کی بھی نماز نہیں، عشاء کی بھی نماز نہیں۔ مجھے بہت اس چیز سے نفرت ہوتی ہے کہ نماز کے لیے ذرا برابر بھی سستی نہ کی جائے، کاہلی نہ کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، معاف نہیں ہے اس کے لیے، پیر ہو، کوئی بھی ہو۔ دوسرے دن وہ جلسے والوں سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے پوچھا ایسا کیسے ہے؟ رات کو تو اتنا چہک چہک کر کے نعت پڑھ رہے تھے، ایسا کہہ رہے تھے ابھی مدینے کی گلیوں میں لے کر چلیں گے، تصور مدینہ فلاں فلاں فلاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ نماز سے غافل ہے یہ بندہ۔ تو جا کر کے کسی نے کہا بھی کہ شاعر صاحب آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ اس پر اطراح کر کے وہ اور گھمنڈ سے کہتا ہے، دو میں سے ایک کام کرا لو، جلسہ کرا لو یا تو نماز پڑھا لو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک بات پھیلی ہوئی ہے، مشہور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنی محفلوں کو پاکیزہ رکھو، نعت پاک یقیناً سننا چاہیے، عشق رسول بڑھتا ہے، لیکن کوشش یہ کرو کہ وہ نعت خاں جس کے پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یاد آ جائے، حضور پاک کی محفلیں یاد آنے لگے اور تمہارے دل میں عشق بڑھتا چلا جائے۔ اور میں ان نعت خانوں سے کہتا ہوں، تم اس کی طلب چھوڑ دو، مال کی طرف مت دیکھو، گنبد خضرا کی طرف دیکھو، اتنا ملے گا کہ تمہاری جھولی تنگ ہو جائے گی، جھولی تنگ ہو جائے گی۔ بڑے بڑے اور بھی نعت خواں ہیں جن سے ہماری ملاقات ہے، الحمدللہ انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے حبیب کی بات کرتے ہیں تو اتنا انہیں نوازا گیا ہے کہ وہ اب خود دوسروں کو نوازتے ہیں۔ یہ بھی میرے سامنے موجود ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم طلب مت رکھو، میرے آقا جو دیتے ہیں ان کے دربار سے جو ملتا ہے وہ بہت ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بے نیاز رکھے۔ بس سورہ نمل، آخری سورہ جو ہم نے تلاوت کی، چونٹی کے نام سے سورہ ہے،
नमल चूंटी को कहते हैं। और एक वाक़या इसमें ज़िक्र हुआ है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर जानवर, हर परिंदे की बोली सिखाई थी। वो अल्लाह के नबी सारे परिंदों की बोलियां जानते थे। उनका एक वाक़या भी मौजूद है कि वो अपनी मजलिस जब सजाते तो सारे परिंदों को, सारे जानवरों को हाजिर होने का हुक्म देते। सब आ जाते। एक मर्तबा सबको हाजिर होने का हुक्म दिया, जिन्नात भी, इंसान भी, परिंद भी, चरिंद भी, जानवर भी, सारे। पूरी महफिल को देखते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम नज़र डालते हैं और कहते हैं इसमें एक परिंदा गायब है जिसका नाम हुदहुद है। कहाँ है ये? वो नज़र नबी की नज़र है। उम्मती तो सब थे लेकिन जानवरों में से एक परिंदा हाजिर नहीं था। कहते हैं कि माली ला अरल हुदहुद, कहाँ है? मैं हुदहुद को नहीं देख पा रहा हूँ, कहाँ गया है? अगर ये गायब है बगैर बताए, ला उअद्दिबन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसे सख्त तरीन सजा दूंगा। अगर वो मेरे बगैर बताए गया, क्लास से गैर हाजिर हो रहा है बगैर बताए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही कहा, सबों ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, वो गायब है, मजलिस में नहीं है। थोड़ी ही देर के बाद हाँपता कांपता ये हुदहुद आ गया। हुदहुद एक परिंदा है, आ गया। कहा ए अल्लाह के नबी, माजरत, मुझे माफ़ करें, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे वतन में गया था जहाँ मैंने एक औरत को देखा कि वो बादशाह बनी हुई है लोगों की और वो हुकूमत कर रही है। और उसका हाल ये, वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिशम्स, उसकी पूरी कौम जो है सूरज की इबादत कर रहे हैं। परिंदा ताज्जुब कर रहा है लोगों पर, परिंदा ताज्जुब कर रहा है, सूरज की पूजा करने वालों को मैं देख करके आया। वो परिंदा हमारे मुल्क में आता तो कितना ताज्जुब करता, क्या क्या पूजा कर रहे हैं। वो परिंदा, ये सबा बिल्कीस मलिका थी, ये रहने वाली थी यमन की, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन में हैं। और ये परिंदा यमन से उड़ करके आया और कहा मैं एक ऐसी औरत को देखा जो हुकूमत कर रही है और उसकी सारी कौम सूरज की इबादत कर रही है। उनको अक्ल नहीं है अल्लाह के नबी, और शैतान ने उनके आमाल सजा करके दे दिए हैं उनको और बहका करके रखा है। क्या बताया जाए, सब गुमराह हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, तेरा उज़्र काबिल कबूल है कि तू एक ऐसी खबर लेकर के आया है, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत तकरीबन पूरी दुनिया पर कायम थी उनके दौर में। तो अब जब उनकी रियाया में इस तरह की बात पाई जा रही है, या कोई दूर दराज कोई औरत हुकूमत कर रही है चंद लोगों पर, और ये परिंदा खबर लेकर के आया, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, जा, मैं तेरे ही हाथ उसे पैगाम भेजता हूँ। एक ख़त लिखा जिसमें शुरू में ही लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त लेकर के उसको कहा कि जा, उससे कह दे कि तू और तेरी कौम ये सूरज की इबादत छोड़कर अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करें। तो ये ख़त जब गया तो ये हुदहुद जा कर के वो मलिका सबा बिल्कीस के पास ख़त छोड़ दिया। बिल्कीस ने ख़त उठाकर पढ़ा और फिर डर गई कि सुलेमान की तरफ, वो बादशाह थे उस वक्त के, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से ख़त आया है। अपने दरबारियों को बुलाया, कहा क्या करूं, मशवरा दो। सबों ने कहा हम ताकतवर हैं, बहुत लड़ेंगे, देखा जाएगा सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज अगर आती है तो हम लड़ेंगे, मारेंगे। बिल्कीस ने कहा नहीं, लड़ाइयों में नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। अगर वो अपनी फ़ौज लेकर हमारे इलाके में आए तो सब मर जाएंगे, शहर भी बर्बाद होगा। एक काम करती हूँ, अक्सर बादशाह टैक्स के लिए ये सब करते हैं, यानी जैसे यहाँ पर भी होता था कि इलाके फतह करते थे और उस इलाके का जो नवाब होता या राजा होता, अगर वो टैक्स देने लग जाए तो छोड़ दिया जाता। तो बिल्कीस कहती है कि देखते हैं, बड़े बड़े हदिये, तोहफे और माल देकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेज देंगे कि साल में हम लोग इतना देते रहेंगे, हमें छोड़ दीजिए। कहा, सब लोगों ने ये मशवरा पसंद किया और फिर बहुत सारे तोहफे और हदाया लेकर के लोग सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए
اور پیش کیا یہ ہماری ملکہ بلقیس کی طرف سے ہدیہ ہے، آپ کے لیے قبول فرمائے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور کہا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تم یہ ہلکے مال سے مجھے لبھانے آئے ہو؟ تمہارے پاس جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اللہ نے مجھے عطا فرمایا، لے جاؤ اس کو، واپس لے جاؤ، اور ہم آ رہے ہیں ایک ایسی فوج لے کر جس کا نہ تم نے پہلے کبھی سنا تھا اور نہ کبھی قیامت تک سن سکو گے، ایسی فوج لے کر اب ہم آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہہ کر کے بھیجا جاؤ، اگر تمہاری ملکہ سبا بلقیس آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم فوج لے کر کے آئیں۔ انہوں نے کہا ہم پیغام لے کر جاتے ہیں، اور جا کر کے کہا لوگوں نے کہ انہوں نے تو مال کا ایک قطرہ بھی نہیں پکڑا، ایک سکہ بھی نہیں لیا، واپس کر دیے۔ بلقیس نے کہا تب تو پھر وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ اس کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی، اس کے متعلق ہے کہ وہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، بہت بھاری، جو جواہرات سے جڑا ہوا، اور اس کو جہاں رکھا جاتا تھا 7 دروازے تھے، 7 پہرے دار تھے۔ وہ اپنے محل کے اندر اس تخت کو رکھتی اور اس پر بیٹھتی تھی، بلقیس ملکہ تھی۔ اب وہ اپنی فوج کے ساتھ یمن سے نکلی ہے، کہاں؟ فلسطین آنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی تو اپنی مجلس سجاتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کوئی ہے میری مجلس میں جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر کے آ جائے؟ قرآن میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جن۔ عفریت من الجن کا مطلب ایک سرکش جن تھا، بہت بھاری دیو تھا، بڑا جن۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ کب تک؟ کہتا ہے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ جنات کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے بہت سارے بابا لوگ جنات کو قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کیا عمل کر کر کے موکل حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ موکل ہوتے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، بیچاروں کو یہ خود کو نہیں پتا ان کی خود کی طاقت کتنی ہے۔ ان سے خود سے جنات بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈر کے، آپ سے بھی ڈر کے بھاگتے ہیں جنات، آپ کو پتہ نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم خود ان سے ڈرے ہوئے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کہاں سے جن آ جائے، جن تم سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں انسان کیا کر لے گا، تمہاری طاقت زیادہ ہے۔ تو جن نے جب یہ کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کے آؤں گا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ قرآن میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں سے ایک انسان جو اس وقت کے ولی تھے، حضرت آصف بن برخیہ، کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی میں لے کے آؤں گا۔ کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لاؤں گا۔ یہ قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، ابھی سلیمان علیہ السلام بات کمپلیٹ کر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام نے گھوم کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے۔ جا کر کے تھوڑا سا میپ میں چیک کر کے دیکھ لینا فلسطین سے یمن کا ڈسٹینس کتنا ہے، یمن اور فلسطین میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بھی تیز رفتار راکٹ وغیرہ تو چھوڑو، ایک بس بھی نہیں تھی، ایک کار بھی نہیں تھی۔ اس وقت کوئی سواریاں اگر تھیں تو صرف اونٹ اور گھوڑے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں، اور نہ ہی فاسٹ۔ میاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ای میل آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں پورا تخت آیا، پورا تخت آیا، فزیکلی پکڑ کے دیکھ سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی تصویر آئی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اور تخت جو لائے وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے۔ سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے، ارے وہ جنات سے پوچھ رہے ہیں اور اپنے امتیوں سے پوچھ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے۔ یہ عقل کے اندھوں کو اس میں درس ہے جو نبی کی طاقت پر سوال کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام لا ضرور سکتے تھے،
لیکن یہ چھوٹا کام ان کے ذہب نہیں دیتا تھا، ان کے امت کا ایک چھوٹا آدمی بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ لوگ تو آج یہ پوچھتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں، تمہارے باپ کی 70 پشتوں کا بھی علم میرے مصطفیٰ کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم اللہ نے عطا کیا ہے، اور طاقت و قوت کا عالم بھی یہی ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ نبی نہیں تھے، ولی تھے، تخت لائے سلیمان علیہ السلام نے اس بات پر کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ نہیں کہا دیکھو میری طاقت کتنی ہے، کہا یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میرے رب کے فضل سے ہوا، میرے رب کے فضل سے۔ لوگوں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو۔ ہمارے ہاں پہلے رواج تھا گھروں کے اوپر بھی ایک تختی لکھ کر کے لگائی جاتی تھی، ھذا من فضل ربی ہوتا تھا، گھروں پر یہ لگائے جاتے تھے۔ کیوں؟ گھر میں نے بنایا ہے، محنت سے بنایا، کمایا ہے، چڑھایا ہے، دیواریں چھت ڈالی ہے، لیکن لاسٹ میں یہ جملہ لکھتے تھے یہ سب میری طرف سے نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ملکہ بلقیس پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد پہنچی، آئی دربار سلیمان میں۔ جب حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نکّروا لہا عرشہا، اس کے تخت کو جو ہے جگہ جگہ سے تھوڑا سا ڈیمیج کر کے رکھو، سوراخ کر کے رکھو، تخت اسی کا ہے بلقیس کا۔ جب وہ آئی سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام اس کو تخت کے پاس لے گئے۔ اہٰذا عرشکی، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جس پر تو بیٹھتی ہے، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ غور سے دیکھتی ہے، قالت کأنہ ہوا، ایسا ہی نہیں یہی ہے، یہ تخت ایسا ہی میرے تخت کی طرح نہیں، یہی ہے میرا تخت۔ اور اس کے بعد جب اس نے طاقت سلیمان کو دیکھا تو کہتی ہیں اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین اللہ پر ایمان لے آتی ہوں۔ اسلمت کا مطلب ہوتا ہے اسلام لائی، ملکہ بلقیس بھی اسلام لائی، ہاں سبا بلقیس بھی اسلام لائی، یہ لفظ ہے اسلمت۔ انشاءاللہ اس زمانے کی بھی کوئی وکٹوریا ہوگی وہ بھی اسلمت کہے گی، جب طاقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہرے دیکھے تو وہ اسلمت کہے گی کہ میں اسلام لائی۔ یہ واقعہ سورہ نمل میں موجود ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے، اس وادی میں چونٹیاں بہت زیادہ تھیں، تو ایک چونٹی کہتی ہے جو رانی تھی کہ چونٹیوں جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں چلو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، اور کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند نہ دیں۔ یہ جملہ جو ہے قرآن میں ہے۔ چونٹی کہتی قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور ان کی جو فوج ہے کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند نہ دیں، جلدی جلدی اندر چلو۔ وادی نمل جو ہے نا، یہ چونٹیوں کی وادی، تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی 4.5 کلومیٹر دور تھی، 3 میل یعنی 4.5 کلومیٹر دور سلیمان علیہ السلام ابھی نکلے تھے۔ اسی وقت چونٹی کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی اور ان کی فوج، ان کی امت آ رہی ہے، اور جب اس چونٹی نے یہ بات کہی سب دوڑنے لگی اپنے سوراخوں میں۔ تو اب آگے کی آیت سنو، حیرت ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی یہ بات سن کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ کبھی آپ نے چونٹی کی بات سنی؟ مچھر کی تو سمجھ میں آتی ہے، کان کے پاس آ کر کے گھیں 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 کرتا ہے، لیکن میں نے تو چونٹی کی آج تک نہیں سنی۔ آپ نے سنی ہے؟ ہوتی ہے آواز اس کی بھی آواز ہوتی ہے، اور آواز بھی اگر سن لیا تو بات کیا کر رہی ہے کون پتہ ہے، لیکن قرآن میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنس پڑے، مسکرا دیے، وہ بھی 4.5 کلومیٹر دور۔ ابھی سلیمان علیہ السلام اس وادی میں پہنچے نہیں اور چونٹی کی بات اتنی دور سے سن لیا۔ میرے عزیزوں، وہ بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام کے کان ہیں
جو چونٹیوں کی آواز کو سنتے ہیں، اور ہم محمد الرسول اللہ کی طاقت کی بات کر رہے ہیں۔ اس یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن جب کہتا ہے کہ چونٹی کی بولی ہوئی بات اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سن سکتے ہیں، تو امتی کا پکارا ہوا، امتی کی پکاری ہوئی فریاد مدینے کے تاجدار کیوں نہیں سن سکتے؟ سنیں گے، ضرور سنتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے میرے عزیزوں۔ جس کو لگتا ہے نہیں سنتے، جس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں سنتے، اللہ کرے کہ وہ یوں ہی جل جل کر کے مر جائے، اس کی دنیا میں بھی کوئی نہ سنے گا اور آخرت میں بھی